بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں۔ مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی۔ ایپیسوڈ 12۔ داستان فلسطین فروشوں کی۔ یہ فروری 1945 عیسوی کی بات ہے۔ جدہ میں متعین امریکی سفیر ولیم ایڈی کو انتہائی خفیہ اور اہم کے عنوان سے ایک پیغام ملتا ہے۔ اس میں کہا گیا تھا امریکی صدر فرینکلن روزولٹ سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس کا انتظام کیا جائے۔ اس ملاقات کا وقت اور جگہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ ایک سے زیادہ وجوہ کی بنا پر ان دونوں سربراہوں کی اس بیٹھک کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ جدہ میں ملاقات کے انتظام کا علم صرف 5 افراد کو تھا: شاہ عبدالعزیز سعودی وزیر خارجہ، امریکی سفارت خانے کا ٹائپسٹ، امریکی سفیر اور اس کی بیوی۔ امریکی سفیر نے رابطے شروع کر دیے۔ سفارتکاری کی ڈوریاں ہلائی جانے لگیں۔ مشکل یہ تھی کہ یہود نواز عیسائی مملکت کا صدر سعودی سرزمین پر نہ آ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت عرب کے مسلمانوں کو آسائش اور آرائش اور آرام کوشی میں مبتلا کر کے غیرت ایمانی سے محروم نہ کیا گیا تھا۔ خصوصاً شہروں سے دور رہنے والے عرب قبائل اس بات کو قطعاً برداشت نہ کر سکتے تھے کہ سرزمین اسلام پر کسی ایسے مسلم دشمن حکمران کے قدم پڑیں جنہیں ہزاروں برس پہلے یہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ دوسری طرف شاہ عبدالعزیز اس سے قبل کسی بیرونی دورے پر نہ گئے تھے۔ یہ ان کی کسی غیر مسلم ملک کی سربراہ سے پہلی ملاقات تھی اور اسے امریکہ کے رقیب برطانیہ کے جدہ میں موجودہ خفیہ اہلکاروں سے چھپانا بھی مقصود تھا۔ اگرچہ بعد میں ان دونوں ملکوں نے رقابت ختم کر کے مل بانٹ کر کھانے پر ایکا کر لیا تھا، چنانچہ اس ملاقات کے لیے سمندر کی وسعتوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز کی عادت تھی کہ وہ سال میں ایک مرتبہ جدہ آیا کرتے تھے۔ اس دوران یہاں کی انتظامیہ سے ملاقات کے علاوہ فقراء اور مساکین میں امداد بھی تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی آمد سے قبل اعلان کیا گیا کہ امریکہ کا جنگی بحری جہاز مرفی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو رہا ہے، اور مرفی کے اس دورے کو خیر سگالی کے تحت کیا جانے والا عام دورہ ظاہر کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے کوئی امریکی جنگی جہاز جدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز نہ ہوا تھا۔ جہاز کی واپسی کا اعلان 12 فروری کو کیا گیا، اور اس سے ایک دن پہلے یعنی 11 فروری 1945 عیسوی کو اس جنگی جہاز کا کپتان اور فرسٹ آفیسر شاہ عبدالعزیز سے جدہ میں واقع ان کے محل میں سلام کرنے گئے، اور دوران روانگی کے تمام تفصیلات طے پا گئیں۔ اسی دن امریکی سفیر نے جہاز کے عملے کے علاوہ جدہ میں مقیم 45 امریکی باشندوں کو الوداعی عشائیہ دیا تھا، اور جہاز کی واپسی مشتہر کر دی گئی تھی۔ دوسری طرف شاہ کی طرف سے 2 شہزادوں کے ساتھ سفر کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ جہاز کی روانگی والے دن شاہی محل سے اعلان ہوا کہ شاہ مکہ مکرمہ واپس جا رہے ہیں۔ شاہی قافلے کی گاڑیاں محل سے مکہ مکرمہ واپسی کے لیے نکلیں، لیکن راستے میں انہیں اچانک حکم دیا گیا کہ بندرگاہ کی طرف چلے جائیں، اور ساتھ ہی شاہ نے ولی عہد شہزادہ سعود بن عبدالعزیز کو ٹیلی گرام روانہ کر دیا تھا کہ وہ تا حکم ثانی ملک کا نظم و نسق سنبھالیں، اور شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز جو بعد میں شاہ فیصل کے نام سے سعودی عرب کے فرمانروا اور عالم اسلام کی مقبول شخصیت بنے، اور ان کی انقلابی نظریات کی وجہ سے دشمنان ملت نے عربستان پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے انہیں شہید کروا دیا تھا، انہیں بلا کر ملک سے باہر جانے کے بارے میں مطلع کر دیا، اور انہیں حجاز میں نظم و نسق برقرار رکھنے کی ہدایت دے کر ایک فہرست حوالے کی گئی جس میں ان کے ساتھ جانے والوں کے نام تھے۔ امریکی سفیر کو اوپر سے ہدایات ملی تھیں کہ بادشاہ کے ہمراہ وفد بہت محدود ہونا چاہیے۔ 4 صاحبی حیثیت افراد اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 8 محافظ اور خدمتگاروں، یعنی بادشاہ کے علاوہ کل 12 افراد۔ مگر جب بادشاہ کا قافلہ بندرگاہ پر پہنچا تو اس میں 47 افراد، 100 بکریاں اور منوں کے حساب سے سبزیاں اور خوراک وغیرہ تھیں۔ شاہ کا ارادہ اپنے امریکی مہمانوں کی ضیافت کا تھا، مگر جہاز کے کپتان کمانڈر کیٹنگ نے شاہ کے نمائندے وزیر مالیات شیخ عبداللہ السلیمان کو بتایا کہ بحری جہاز پر مخصوص قواعد کے تحت منظور شدہ غذا دی جاتی ہے،
اور اس کی خلاف ورزی کی سزا قید ہے۔ شاہ نے اس کی رعایت کی اور صرف 7 بکریاں جہاز پر چڑھائی گئیں۔ شاہ عبدالعزیز کے پہنچتے ہی مرفی نے ساحل چھوڑ دیا اور نہر سوئس کی طرف روانہ ہو گیا۔ 12 فروری 1945 عیسوی کو شام 4:30 بجے کا وقت تھا۔ سورج سمندر کے کنارے افق کی طرف جھک چلا تھا۔ جہاز کے مسافر جنگی آلات کے مشاہدے اور سیر و تفریح سے لطف لے رہے تھے، مگر کسے خبر تھی کہ اس سفر کا اختتام کچھ ایسے معاہدوں پر ہوگا جو عالم اسلام کو اپنے حریفوں سے کئی سو سال پیچھے دھکیل دیں گے۔ بادشاہ کے ہمراہ ان کے بھائی شہزادہ عبداللہ، 2 بیٹے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز اور شہزادہ منصور بن عبدالعزیز کے علاوہ ان کا معالج خصوصی مشیر اور فلکی ماہر ماجد بن حیقلہ بھی تھا، جو نماز کے وقت قبلے کی سمت نکال دیا کرتا تھا۔ یہ ایک عجیب ستم ظریفی رہی ہے کہ سعودی حکمران نماز، تلاوت اور حرمین کی خدمت کا اہتمام تو خوب کرتے ہیں، لیکن اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم ان کے احترام سے زیادہ ان کے تحفظ میں مضمر ہے، اور یہ تحفظ جہاد فی سبیل اللہ کی بہتر سے بہتر تیاری کے بغیر ناممکن ہے۔ اب اس بات کو دیکھ لیجئے کہ جہاز کے عرشے پر فلکی ماہر کی رہنمائی سے نماز ادا ہو رہی تھی، جبکہ جہاز کے اندر میٹنگ روم میں مسلمانوں کی شہ رگ کفار کے انگوٹھے تلے دینے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ بحر احمر کی لہروں پر جہاز کا یہ سفر 2 رات اور 1 دن جاری رہا۔ جس وقت جدہ سے یہ جہاز روانہ ہو رہا تھا، اس وقت مالٹا کی بندرگاہ سے ایک اور جہاز روانہ ہو رہا تھا۔ خصوصی طور پر تیار کیے گئے کوئنسی نامی جہاز میں امریکی صدر روزویلٹ سوار تھا۔ مرفی میں مسلمانوں کے بادشاہ کی طرف سے امریکی افسروں کی ضیافتیں ہو رہی تھیں۔ جہاز کے ہوادار عرشے کی پر لطف فضا میں خالص عربی انداز میں قالین بچھا کر دسترخوان بچھے ہوئے تھے اور گپ شپ کی محفلیں سج رہی تھیں۔ خدام خاص عربی ڈشیں تیار کر رہے تھے جو فرحت بخش ہوا میں بیٹھ کر بے فکری کے ساتھ تناول فرمائی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف امریکی صدر کے جہاز کی دیواروں پر نقشے لگے ہوئے تھے، میزوں پر رپورٹیں دھری تھیں۔ یہودی ریاست کی تشکیل کے خواہش مند امریکی صدر سعودی فرما رواں سے کی جانے والی گفتگو کے نکات پر اپنے مشیروں سے بحث و مشورہ کر رہے تھے۔ فریقین کی جو ذہنی حالت اور عمومی رویہ اس وقت تھا، آج بھی تقریباً ویسے ہی ہے۔ ایک مکمل بے فکری اور آرام طلبی کی کیفیت میں تھا، اور دوسرا مکمل چوکس اور بیدار مغزی کی حالت میں۔ اس چیز نے امت مسلمہ کو خون کے آنسو رلا رکھا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے پاس رونے کے آنسو رہے ہیں اور نہ بہانے کو خون، فقط حسرتیں ہی حسرتیں ہیں۔ 14 فروری 1945 عیسوی کو صبح 10 بجے مرفی اور کوئنسی دونوں طے شدہ مقام پر پہنچ گئے۔ دونوں جہازوں کے چاروں طرف فوجی کھڑے ہو گئے۔ ایک عارضی پل کے ذریعے دونوں جہازوں کو جوڑا گیا، اور جلالت الملک اپنے دونوں صاحبزادوں کے ہمراہ امریکی صدر کے جہاز پر تشریف لے گئے۔ یہ خصوصی، اہم اور خفیہ ترین ملاقات 1 گھنٹہ 10 منٹ جاری رہی۔ اس کے موضوعات کے متعلق کچھ باتیں تو اب منظر عام پر آ گئی ہیں، اور مشرق وسطیٰ پر تحقیق کرنے والے مصنفین نے ان کو ڈرتے ڈرتے محتاط انداز میں نقل کیا ہے۔ اگر اس سارے موضوع کو کوئی چند لفظوں میں سمیٹنا چاہے تو وہ یوں ہوں گے: فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے حوالے سے سعودی فرمانرواؤں کو جکڑنا، ان کے پاس موجود تیل کی خداداد دولت پر تسلط پانا، اور عربوں کی اس سے ہونے والی آمدنی کو عسکری ترقی کے بجائے سامان عیش و عشرت پر خرچ کروانا۔ مجموعی طور پر 5 گھنٹے اس جہاز پر رہنے کے بعد جب شاہ عبدالعزیز واپس ہوئے تو انہوں نے جہاز کے عملے میں تحفے تقسیم کیے۔ افسران کو 1 گھڑی اور چھوٹے عملے کو 15 پاؤنڈ دیے تھے۔ یہ ان کی طبعی شرافت اور مہمان نوازی تھی، لیکن انہیں کیا خبر کہ یہود کی خباثت ایسی شریفانہ روایات کا لحاظ نہیں رکھتی۔ آخر میں امریکی سفارتکار ولیم ایڈی اور سعودی نمائندے یوسف یاسین نے ایک مشترکہ بیان تیار کر لیا۔ اس پر جانبین کے دستخط ہوئے، اور جب صدر روزویلٹ کا جہاز نہر سوئس سے گزر کر پورٹ سعید سے آگے جا رہا تھا اور برطانوی خفیہ ادارے کے اہلکار ملاقات کے نتیجے کی سنگن لینے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے، اس وقت یہود کے بدنام زمانہ تنظیم فری میسن کے قاہرہ میں واقع دفتر میں، جو ان کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا، کامیابی کے جام ٹکرائے جا رہے تھے، اور صہیونی ریاست کی تشکیل کا اہم مرحلہ طے ہو جانے پر یہودیوں کے بزرگ رہنما خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔
1945 میں یہ ملاقات ہوئی اور صرف 2 سال بعد 1948 میں دنیا کے نقشے پر صہیونی ریاست ابھر کر آ گئی، جو گزشتہ 3000 سال میں پیش آنے والا انوکھا واقعہ ہے۔ انوکھا اس واسطے کہ یہود پر بحکم الہی ذلت و خواری کی مہر لگ چکی تھی، پھر بھی انہیں ایک ملک مل گیا۔ یہ آخر کس طرح ممکن ہوا؟ خود قرآن کریم بتاتا ہے، یہود نے کسی حد تک تکبر و شرارت چھوڑ کر گریہ وزاری شروع کی اور دنیا میں طاقت کے دھارے کا رخ پہچان کر خود کو اس میں اس طرح ضم کر لیا کہ اسے اپنی مرضی کے تابع کر لیا، جبکہ مسلمانوں نے باہمی اختلافات و مفاد پرستی کو اپنا شعار بنا لیا۔ طاقت کے حصول سے غافل ہوئے، چھاؤنیوں میں اسلحہ جمع کرنے کے بجائے بیڈ روموں میں فرنیچر اور باتھ روم میں ٹائل سجانے لگے۔ چنانچہ خود اپنے اوپر اس ذلت کو مسلط کر لیا جو یہود کے لیے لکھی گئی تھی۔ ہوا یوں کہ سعودی عرب نے فلسطین کے ساتھ لگنے والی اپنی سرحد کو پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ فلسطین کے پڑوسیوں میں شمار ہی نہ ہوں۔ نہ ان کی طرف سے فلسطینیوں کو امداد دی جائے، نہ فلسطینی مہاجرین پناہ لینے جلالت الملک یعنی ذل الہی کے سائے میں آ سکیں۔ جدید دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ملک چپکے سے اپنا حصہ کاٹ کر کسی کو دے دے، مگر سعودی عرب کے بہادر فرمانرواؤں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور فلسطین سے ملنے والا سرحدی علاقہ اردن کے سپرد کر کے خود پیچھے ہٹ آئے تاکہ نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی انہیں غیرت دلائے اور نہ ہی یہودیوں کے سرپرستوں کی ناراضی مول لینی پڑے۔ واپسی میں جدہ کی بندرگاہ پر جلالت الملک کو قدم رکھے کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ راتوں رات مملکت العربیت السعودیہ کا نقشہ تبدیل ہو گیا اور تبوک سے آگے کے سرحدی علاقے مملکت الہاشمیت الاردنیہ کے حوالے کر دیے گئے، جس کے فرمانروا اعلیٰ حسب و نسب کے مالک نجیب الطرفین ہاشمی تھے۔ بعض حضرات جزیرۃ العرب کے احوال کے اس رخ کو سامنے لانے پر متعرض ہوتے ہیں کہ اس سے عرب حکمرانوں کے احترام میں کمی آتی ہے۔ بندہ عرض گزار ہے کہ ہم تو صرف اظہار حقیقت کے مجرم ہیں۔ آگے اہل اسلام کی مرضی ہے کہ ان دل سوز حقائق کو جس پہلو سے چاہیں لے لیں، جس رنگ کی عینک سے چاہیں دیکھیں اور جس معنی میں چاہیں سمجھیں۔ اگر کوئی شخص سلامت طبع کے بغیر مروارید بھی کھائے تو وہ زہر ہلاہل بن جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل و دماغ پر ان مضامین سے امت کے مستقبل کی فکر کے بجائے کوئی اور تاثر چھا جاتا ہے تو اس کے لیے سلامتی فکر کی دعا کے علاوہ اور کیا 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 جا سکتا ہے۔ امریکہ میں یہودیوں کی تاریخ کا آغاز کرسٹوفر کولمبس سے ہوتا ہے۔ یہودیوں نے سقوط غرناطہ سے پہلے ہی خطرے کی بو سونگھ لی تھی اور انہیں احساس ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی خلافت کا سایہ ہٹنے کے بعد عیسائی ان کی بوٹیاں کچر کچر کر کے نوچیں گے۔ مشہور امریکی صنعت کار اور مصنف ہنری فورڈ نے اپنی کتاب دی انٹرنیشنل جو میں لکھا ہے، کولمبس کے ارادوں کی بھنک پا کر یہودیوں نے اس سے میل جول خوب بڑھا لیا تھا اور اس کے ساتھ جانے والے ہمراہیوں میں ایک گروہ یہودیوں کا بھی تھا۔ اندلس کے مشہور یہودی عالم اور شاعر جوڈا ہلیوی نے بدنام زمانہ یہودی تعویل و تحریف سے کام لیتے ہوئے ملت یہود کو اجازت دے دی تھی کہ وہ دنیاوی مصائب سے بچنے اور اپنا دین بچانے کے لیے اپنا مذہب پوشیدہ یا تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے بدترین دشمن سے تعلقات قائم کرنا بھی مشکل نہ رہا۔ یہ کسی بھی مذہب والوں سے بڑھ کر مذہبی بن جاتے ہیں اور انہیں شیشے میں اتار لیتے تھے۔ چنانچہ کولمبس سے جلد ہی ان کا یارانہ لگ گیا۔ انہیں اس وقت ارض نجات اگر کوئی دکھائی دیتی تھی تو وہ یہی بحر ظلمات کی پار کی دنیا تھی۔ اس ناقابل عبور سمندر کے اس طرف کی دنیا میں تو وہ اپنی حرکتوں کے سبب ہر جگہ دھتکار دیے گئے تھے اور سمٹتے سمٹتے اس کے کنارے آ پہنچے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں کئی شواہد ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو اس بحری مہم سے جو سقوط غرناطہ کے بعد مسلمانوں کے بحری تجربات سے فائدہ اٹھا کر روانہ ہو رہی تھیں خصوصی دلچسپی تھی۔ پہلا تو یہ کہ اس بحری سفر کے اخراجات کے لیے بدنام زمانہ یہودی سودی سرمایہ کام آیا تھا۔ ملکہ ایزابیلا کے جواہر فروخت کر کے اس بحری سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی روایت محض افسانہ ہے۔ دوسرا یہ کہ نئی سرزمین کی دریافت کے بعد کولمبس نے جو پہلا خط لکھا وہ ایک سرمایہ دار یہودی کے نام تھا جس نے اس سفر کے لیے کئی ہزار پاؤنڈ فراہم کیے تھے۔ تیسرا یہ کہ
لوئی ڈیٹورس نامی پہلا شخص جو نئی دنیا کی ساحل پر اترا وہ یہودی تھا۔ اس نے تمباکو کا استعمال دریافت کیا اور اسے تمباکو کی عالمی تجارت کا باپ کہا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج دنیا میں تمباکو کا سارا کاروبار یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ پہلے یہودی کیوبا اور برازیل میں آباد ہوئے، لیکن جب یہاں سے اپنی حرکتوں کے سبب جلد دھتکار دیے گئے تو انہوں نے نیو یارک کا رخ کیا تھا، کیونکہ وہ شمالی امریکہ کا تجارتی دروازہ تھا۔ نیو یارک اس وقت ڈچ کالونی تھا۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی آمد کو پسند نہیں کیا، تاہم یہودی سرمایہ کا طلسم کام آیا اور ڈچ گورنر پیٹر سٹایوسنٹ نے یہودیوں کو اس پابندی کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کہ وہ سرکاری ملازمت نہیں کریں گے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ جن لوگوں پر ملازمت کی پابندی لگا رہا ہے وہ اپنی سازشی فطرت کے بل بوتے پر کل اس شہر کے تمام کاروبار اور عہدوں کے مالک ہو جائیں گے۔ الغرض اس گروہ نے امریکہ کو ارض موعود اور نیو یارک کو نیو یروشلم قرار دے کر یہودیوں کو یہاں نقل مکانی کی ترغیب دی، اور اس طرح نیو یارک دنیا کی یہودی آبادی کا بہت بڑا مرکز بنتا چلا گیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کی زمین کی ملکیت حاصل کرنا شروع کر دی، اس کی تجارت، سیاست اور انتظامیہ کو اپنے زیر اثر لانا شروع کیا، اور اس مقصد کے لیے کہیلا نامی تنظیم وجود میں آئی۔ کہیلا کی کہانی شروع کرنے سے پہلے مکافات عمل کی ایک تاریخی مثال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کولمبس نے مسلمانوں کی دریافت کی ہوئی نئی دنیا کی دریافت کا کارنامہ اپنے نام لکھوا لیا، لیکن وہ اس ملک کو براعظم کولمبس یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف کولمبس نہ کہلوا سکا۔ مسلمانوں کی یہ دریافت اپنے نام کرنے کے باوجود وہ اس اعزاز سے محروم رہا۔ ہوا یوں کہ مسلم ہسپانیہ کے سقوط کے بعد ہسپانیہ کے حریص حکمرانوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے لیے 2 ٹیمیں بھیجیں۔ ایک واسکو ڈا گاما کی سربراہی میں یہ مہم جب جنوبی افریقہ کے آخری زمینی کنارے پر پہنچی تو اسے سمندر مڑتا ہوا دکھائی دیا۔ انہیں امید پیدا ہو چلی کہ یہ راستہ مڑ کر ہندوستان کو جائے گا، لہٰذا اس کا نام اے کیپ آف گڈ ہوپ یعنی اچھی امید کا کنارہ کہہ لیں رکھ دیا گیا۔ جنوبی افریقہ کا یہ کنارہ کرۂ ارض کے جنوب میں خشکی کا آخری سرا ہے، اس کے بعد قطب جنوبی تک پانی ہی پانی ہے۔ یہاں بحر ہند اور بحر اوقیانوس 2 سمندر آ کر ملتے ہیں، اس وجہ سے تلاطم برپا رہتا ہے، اور اس سے قبل ہسپانوی جہازراں افریقہ کے مغربی کنارے پر واقع ممالک سینیگال، گینی، گیمبیا اور سیرالیون وغیرہ تک تو آئے تھے، لیکن اس سے آگے نہ جا سکے۔ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ وہ اس کنارے تک آن پہنچے تھے۔ مشہور ہے کہ یہاں پہنچ کر جب انہوں نے سمندر بہت زیادہ خراب دیکھا تو واسکو ڈا گاما سے واپس چلنے پر اصرار کیا تھا اور نہ ماننے پر قتل کی دھمکی دی، لیکن واسکو ڈا گاما بڑا کایان تھا۔ اس نے بحری راستوں کے نقشے ان کے سامنے پھاڑ دیے اور کہا کہ اب واپسی کا راستہ صرف میرے ذہن میں ہے، تم نے مجھے قتل کیا تو میرے بغیر واپس نہ جا سکو گے۔ حالانکہ یہ راستے اس کے ساتھ جانے والے عرب مسلمان بھی جانتے تھے۔ الغرض اس نے اس طرح سے دنیا کی اس جنوبی کنارے کو پار کر لیا اور موزمبیق چینل سے گزرتے ہوئے موزمبیق جان پہنچا۔ وہاں سے راشن، خوراک اور جہازوں کی مرمت کا بندوبست کر کے اس نے بحر ہند عبور کیا اور ہندوستان کی بندرگاہ کیلیکٹ پر اترا۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر غیر ملکی استعمار کا پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد ویلندیزی، پھر فرانسیسی اور آخر میں انگریز آدھم کے آگے کی دلفگار داستان سب کو معلوم ہے۔ کولمبس کی بحری مہم کا احوال آپ سن چکے ہیں۔ چونکہ وہ بھی ہندوستان کی دریافت کی مہم پر روانہ ہوا تھا، اس لیے جزائر بہاماس اور سان سلواڈور کے پاس پہنچ جانے پر وہ اسے مغربی ہندوستان کے جزائر ویسٹ انڈیز سمجھتا رہا، اور اس کا خیال تھا کہ ان جزائر کے بعد ہندوستان کا بر اعظم ہے۔ اس کی اس غلط فہمی سے ان جزائر کا نام تو جزائر الہند پڑ گیا تھا اور آج تک یہی نام چلا آتا ہے، مگر امریکہ اس کے نام سے موسوم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ پھر ان جزائر کو انڈونیشیا اور فلپائن سے ممتاز کرنے کے لیے جزائر غرب الہند اور انڈونیشیا وغیرہ کو جزائر شرق الہند کہتے ہیں۔ پھر کولمبس کے 5 سال بعد 1498 عیسوی میں ایک اطالوی بحری مہمجو اور سمندری جغرافیہ دان امریگو واسپیوشی سمندر پار پہنچنے کی مہم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شخص لکھاری بھی تھا۔ اس نے واپس پہنچ کر اپنی مہم کے احوال نئی دنیا کے محل وقوع
اور بحری نقشہ جات کے ساتھ قلم بند کر دیے۔ مہم جوئی کی یہ بحری داستان یورپ میں کافی مقبول ہوئی۔ 1507 عیسوی میں مشہور جرمن جغرافیہ دان پروفیسر مارٹن نے اپنی مشہور کتاب کاسموگرافیا انٹروڈکشن میں امریگو کو امریکس کے نام سے متعارف کرواتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ چونکہ امریکس نے یہ نئی دنیا دریافت کی ہے، اس لیے اس نئے دریافت شدہ بر اعظم کا نام ان کے نام سے منسوب کر دینا چاہیے۔ اس نے یورپ اور ایشیا کے نسوانی طرز کے ناموں کے مقابلے میں امریکس کے نام پر امریکہ تجویز کر لیا تھا۔ پروفیسر مارٹن کا یہ نظریہ مقبول ہوا اور یوں یورپ میں بر اعظم کولمبس کے بجائے بر اعظم امریکہ کے نام سے یہ نئی دنیا مشہور ہو گئی۔ کولمبس نے مسلمان جہاز رانوں کی محنت پر اپنی شہرت کا تنبو تاننا چاہا، مگر یہ ناانصافی اسے راس نہ آ سکی اور وہ مغربی دریافت کو اپنے نام سے منسوب کیے جانے کے اعزاز سے محروم رہا۔ مکافات عمل کی اس رودات کے بعد واپس کہیلا کی طرف چلتے ہیں۔ کہیلا کے معنی گورنمنٹ کے ہیں۔ یہ یہودیوں کی زیر زمین تنظیم ہے جو جتنی پوشیدہ ہے اتنی ہی طاقتور بھی ہے۔ نیو یارک کی سیاسی اور اقتصادی زندگی میں اس کا عمل دخل اتنا زیادہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں نیو یارک کے باشندے غیر محسوس طریقے سے اس کے پروگرام پر چلتے ہیں، اور اس کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ یہود، یہودیت اور یہودی مفادات۔ یہ صرف تنظیم نہیں، خفیہ حکومت ہے۔ ایسی خفیہ حکومت جس کا ہر لفظ قانون ہے اور ہر حکم یہود نواز، یہود پروری اور یہود کی سرپرستی کے گرد گھومتا ہے۔ یہ تنظیم امریکہ کے سب سے بڑے تجارتی اور سیاسی مرکز میں بیٹھ کر امریکی رجحانات اور پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کے ایسے طور طریقے اختیار کرتی ہے کہ ان کا مطالعہ کرنے والا انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس نے امریکی طرز معاشرت، امریکی فکر اور امریکی سیاست کو اس قدر اپنا تابع بنا لیا ہے کہ یہ سب چیزیں یہودیت زدہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ امریکی معاشرے کی کسی چیز کی اپنی کوئی انفرادیت باقی نہیں رہی۔ یہودیوں کے بڑوں نے نیو یارک کو چھوٹے چھوٹے 12 ٹکڑوں میں اور پورے امریکہ کو 12 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ہر ٹکڑے اور حصے کا سربراہ ایک طاقتور اور با اثر یہودی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 بڑے یہودیوں کی نگرانی میں 12 قبیلے اور ہر قبیلے کا ایک الگ سردار بنایا گیا تھا۔ امریکہ پر غلبہ پانے کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو بھی 12 بڑے یہودیوں کی نگرانی میں 12 حصوں میں تقسیم کر دیا اور نیو یارک کو تمام دنیا کا مرکز مان کر اسے یہودی دارالخلافہ قرار دیا ہے۔ آج کل کے باخبر امریکی بھی نہیں جانتے کہ اگرچہ ان کے ملک کا دارالحکومت واشنگٹن ڈسٹرکٹ آف کولمبیا، واشنگٹن ڈی سی ہے، لیکن ان کے ملک میں ایک قوم ایسی بھی رہتی ہے جو نیو یارک کو اپنا دارالحکومت مانتی ہے، اور اس قوم کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے افراد نیو یارک کو، جو فلسطین میں واقع اصل یروشلم تک رسائی سے پہلے یہودیوں کے لیے نیو یروشلم تھا، اس طرح احترام سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کیتھولک عیسائی روم یعنی ویٹیکن سٹی کو اور مسلمان مکہ معظمہ کو۔ ریاست کے اندر ریاست کی اصطلاح مشہور تو بہت ہے، لیکن اگر کوئی اس کی عملی مثال دیکھنا چاہے تو نیو یارک کو دیکھ لے، کیونکہ یہ ریاست کے اندر ریاست بلکہ عالمی ریاست کا کھلا نمونہ ہے۔ لفظ کہیلا کے معنی گورنمنٹ کے ہیں، اور یہود نے خفیہ گورنمنٹ بلکہ سپر گورنمنٹ قائم کر کے اس لفظ کی معنویت کو پوری شدت کے ساتھ ثابت کر دیا ہے۔ یہودیوں کی یہ خفیہ تنظیم یعنی زیر زمین ندی، انڈر گراؤنڈ ریور کی طرح ہے، اور یہودیت پر تحقیق کرنے والے ماہرین اسے یہودیوں کی اعلیٰ ترین تنظیم زنجری کا مضبوط ترین عضو قرار دیتے ہیں۔ یہ زنجری بین الاقوامی صہیونیت یعنی زائنسٹ انٹرنیشنل جیوری کا مخفف ہے۔ یہ صہیونیت کے بڑے دماغوں پر مشتمل وہ اعلیٰ ترین باڈی ہے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہزاروں یہودی تنظیمیں اس کے ماتحت کام کرتی ہیں۔ یہاں پر قارئین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ذلت کے مارے یہود کو اس قدر عروج کیسے مل گیا؟ وہ پس پردہ رہ کر سپر پاور کی ڈور کھینچتے اور ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہمیں کتاب حقیقت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جو ہمارے اور خالق کائنات کے درمیان رابطے کے 2 مستند ذرائع میں سے پہلا ذریعہ ہے، اور کائنات کے حقائق کی گرہ کشائی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہود کی ذلت کے جو اسباب بیان فرمائے تھے، لگتا ہے صدیوں تک زمانے بھر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد
انہوں نے ان کا حل کسی حد تک تدارک کیا ہے، اور افسوس ہے کہ مسلمانوں نے صدیوں تک ان ملعون صفات سے بچنے کے بعد اب ان کو مکمل طور پر اپنا لیا ہے، لہٰذا صفحہ کائنات پر نتائج برعکس پیدا ہو رہے ہیں۔ مثلاً ایک سبب یہ تھا کہ یہود میں اتفاق نہیں تھا، مگر اب یہودیوں کا حال یہ ہے کہ عملاً سب یہودی ایک اور ان کی تمام تنظیمیں متحدہ مقاصد کے حصول کے لیے ایک جان ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ان میں اتنا تعلق اور تعاون نہ رہے، مگر غیر یہود سے ان کی نفرت ہر حال میں قائم رہتی ہے، اور یہی چیز انہیں متحد رکھنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن شریف کے مطابق ان کی پسماندگی اور خواری کا ایک سبب بخل تھا۔ آج کا یہودی اجتماعی مقاصد کے لیے خرچ کرنے والوں میں سب سے آگے ہوتا ہے، اور یہودی تنظیموں کو سرمایے کی کمی کبھی بھی مسئلہ نہیں رہی۔ اس میدان میں اگر کوئی پیچھے ہے تو مسلمان کے دینی اداروں اور تنظیموں کو سب سے بڑا اور گھمبیر مسئلہ مالیات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یہودیوں کے خوار ہونے بلکہ خواری میں ضرب المثل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بزدل اور کم حوصلہ تھے۔ بزدل تو وہ آج بھی ہیں، لیکن ان کے حوصلے کو دیکھیے کہ خدائی سزا کے طور پر مسلط کردہ اقوام کے ہاتھوں صدیوں تک مار کھانے کے بعد پھر اپنے مقرر کردہ راستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ وہ ذلت کا طویل دور گزارنے کے باوجود ذہنی الجھاؤ یا بے حوصلگی کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنا مقصد ایسا معین اور ذہن ایسا صاف رکھا کہ ہر افتاد کے بعد جرأت مندانہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اے میری قوم، کیا تجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم یہود کو دیکھ کر بھی غیرت نہ پکڑیں گے؟ ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے گستاخ اور بے ادب تھے، اور پھر بھی خود کو اللہ کا بیٹا اور محبوب سمجھتے تھے۔ قرآن شریف میں ان پر لگائی گئی مہر جباریت سے نکلنے کا ایک راستہ تھا، اور وہ راستہ تھا اللہ تعالیٰ سے کسی نوع کا تعلق اور رشتہ قائم کرنا۔ ندامت و پشیمانی سے بڑھ کر انسان کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ اور کیا ہوگا؟ آج دیوار براق کے نزدیک اور صحرائے سینا میں واقع وادی طور میں یہودیوں کے اجتماعات کے دوران ان کی گریہ وزاری کو کوئی دیکھے تو تعجب ہوتا ہے۔ دوسری طرف شب قدر میں مسلمانوں کی غفلت اور دنیا میں مشغولیت ملاحظہ کر کے سینہ پھٹنے لگتا ہے۔ ممکن ہے قارئین یہ سوال کریں، یہود کے اتنے تذکرے اور قصہ خوانی سے کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن کریم سے ملتا ہے کہ مسلمانوں کو دو گروہوں سے ابدی اور دائمی دشمنی کا سامنا رہے گا۔ یہ دو گروہ یہود اور ہنود ہیں۔ ان سے مسلمانوں کی عظیم معرکہ آرائی نوشتہ تقدیر ہے کہ جسے آپ تیسری یا آخری جنگ عظیم بھی کہہ سکتے ہیں، اور انہی دو سے لڑنے والوں کو صحیح حدیث شریف میں عظیم بشارتیں دی گئی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو ہمہ وقت ان کی نفسیات، منصوبوں اور کارکردگی پر نظر رکھنے اور ان سے معرکے کی تیاری کیے بغیر چارہ نہیں، اور ان کے خلاف معرکے کی تیاری کیے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ یہودیوں نے مار کھانے کے بعد خود کو سنبھال لیا، مگر مسلمانان کا حال نہ گفتہ با ہے۔ یہود تو جھوٹے مسیح دجال کے ظہور کے لیے جملہ شرائط پوری کر کے اس کے ظہور کے منتظر ہیں، حالانکہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس انجام کا شکار ہوں گے جو دجال کے مقدر میں ہے۔ مگر مسلمان سچے مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کے ہاتھوں پر تمام عیسائی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، بلکہ وہ یہود بھی جو دجال کے لشکر سے نکل آئیں گے، ان کے مبارک ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے، ان کی ہمراہی کے لیے اپنے اعمال کی درستگی اور معرکہ عظیم کی تیاری سے غافل ہیں۔ ان احوال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علاوہ کسی اور کو مسلمان بنا کر کھڑا کریں گے جو اس کے نیک بندوں کی ہمراہی کا حق ادا کریں گے، اور ہم یوں ہی منہ تکتے رہ جائیں گے۔ اور اگر تم اپنے عہد سے پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم لا کھڑی کرے گا جو تمہاری طرح کے نہ ہوں گے۔